کہانی گھرانے کا زوال، کہانی کار ایڈگر ایلن پو، کتاب سرخ موت، ترجمہ نگار ڈاکٹر آصف فرخی۔ خزاں کا بے کیف، بے نور اور بے آواز دن تھا۔ آسمان پر بادلوں کی ٹکڑیاں جھکائی تھیں۔ میں اکیلا سواری کرتا آ رہا تھا اور شام ڈھلنے لگی تو میری نظر پہلی مرتبہ اوشر گھرانے کے ایوان پر پڑی۔ مجھے نہیں معلوم کیسا کیوں ہوا، مگر اس ایوان کے نظر آ جانے نے مجھے مضطرب کر دیا۔ میری خوشی کافور ہو گئی۔ اپنے سامنے موجود منظر میں مجھے کوئی بات مسرت بخش نہ معلوم ہوئی۔ دیواریں سرد اور بے مہر تھیں، کھڑکیاں نفرت بھری آنکھوں کی طرح تک رہی تھیں۔ مکان کے چاروں طرف موجود پودے اور پیڑ بیمار اور بے جان نظر آتے تھے۔ میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ پھر بھی میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس ایوان کو دیکھنے سے میں اس قدر مضطرب کیوں ہو گیا۔ مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ میں بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا گھوڑا چھوٹی سی سیاہ جھیل کے پاس روک دیا، جس کا پرسکون بے حرکت پانی ایوان کی دیواروں کو چھوتا تھا۔ میں نے اس جھیل کی تہہ میں جھانکا۔ مجھے بس یہی نظر آیا کہ جھیل کی سطح پر ایوان کا عکس لرز رہا ہے۔ ایوان کا یہ لرزتا ہوا عکس اصل عمارت سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ اس ایوان کے بارے میں اپنے اس احساس کے باوجود میں یہاں چند ہفتے کے لیے رہنے آیا تھا۔ اس کا مالک راڈرک اوشر بچپن میں میرے عزیز ترین ساتھیوں میں سے ایک تھا۔ ہم نے کئی برس سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا کہ ایک دن اچانک بالکل غیر متوقع طور پر مجھے اس کا خط موصول ہوا۔ اس نے لکھا تھا کہ اسے کئی جسمانی بیماریاں لاحق ہے اور ان کے ساتھ کوئی ذہنی عارضہ بھی ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ میں اس کا بہترین بلکہ واحد دوست تھا اور مجھ سے مل کر اس کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ حالانکہ لڑکپن میں ہم گہرے دوست تھے، پھر بھی مجھے یہ احساس تھا کہ میں راڈرک اوشر کے بارے میں بہت کم جانتا ہوں۔ وہ ہمیشہ کا خاموش طبع اور شرمیلا تھا۔ مجھے اتنا ضرور پتا تھا کہ اس کا قدیمی گھرانہ اپنی دولت اور شرافت کے لیے مشہور ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بڑا پرانا خاندان ہے، لیکن راڈرک اوشر کے گھرانے کے علاوہ ان کے کوئی اور رشتہ دار باقی نہیں ہے۔ خاندان کا نام اور مال و دولت ہمیشہ باپ سے بیٹے کو ورثے میں مل جاتا تھا۔ شاید اس وجہ سے ان کی رہائش گاہ اور خاندان دونوں ایک ہی نام سے پکارا جاتا تھا، اور وہ تھا اوشر گھرانہ۔ میں خواب کسی حالت میں جھیل کے کنارے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے اضطراب کو ذہن سے جھٹک دینا چاہا۔ میں نے دوبارہ اس عمارت پر نظر دوڑائی۔ وہ بہت پرانی نظر آ رہی تھی۔ دیواروں پر بیلیں چڑھائی تھیں اور عمارت کا ایسا حال تھا کہ اس کی کوئی دیکھ ریکھ نہیں ہو رہی تھی۔ بعض پتھر اپنی بنیادوں سے ہل گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید عمارت کی لکڑی بھی کیڑوں کی وجہ سے کھوکھلی ہو گئی ہو۔ مجھے ایسا لگا کہ اگر میں نے عمارت کی دیواروں کا معائنہ کیا تو چھت کی اونچائی سے لے کر جھیل کے کنارے کی دیوار تک شگاف ملیں گے۔ میں سوچنے لگا کہ اس ایوان کے تہہ خانے کتنے گہرے ہیں اور کیا واقعی وہ جھیل کے نیچے ہیں۔ ان خیالات میں گم میں نے اپنے گھوڑے کو پل کی طرف کر دیا اور جھیل کے پار اتر گیا۔ ایک ملازم آیا اور میرے ہاتھ سے گھوڑے کی باگیں لے لی۔ ایک اور ملازم آیا اور مجھے اپنے مالک کے پاس لے گیا۔ ہم نہ جانے کتنے ہی اندھیرے کمروں اور برآمدوں سے گزرتے ہوئے وہاں پہنچے۔ سیڑھیوں پر میری ملاقات خاندانی معالج سے ہوئی۔ مجھے اس کی وضاحت ایک آنکھ نہ بھائی۔ اس نے بڑی تیزی سے اپنا نام بتایا اور عجلت میں وہاں سے چلا گیا۔ آخر کار نوکر مجھے میرے دوست کے کمرے تک لے آیا۔ لقودک کمرہ تھا جس کی چھت بہت اونچی تھی۔ کھڑکیاں طول طویل تھیں، تنگ اور اوپر سے گول۔ اتنی تنگ تھیں کھڑکیاں کے کمرے میں ذرا سی روشنی آ پاتی۔ دیوار پر گہرے رنگوں والی گھمبیر تصویریں ٹنگی ہوئی تھیں۔ کمرے میں بہت سا سامان تھا، سب پرانا۔
گہرے رنگوں والا، بے آرام اور خراب حالت میں۔ ادھر ادھر بہت سی کتابیں اور موسیقی کے ساز بکھرے ہوئے تھے، لیکن اس طرح کے جیسے کمرے کے مکین کو ان میں کوئی خاص دلچسپی نہ ہو۔ مجھے ایسا لگا کہ میں اداسی کے حجرے میں کھڑا ہوا ہوں۔ سارے کمرے میں یاس کی فضا طاری تھی۔ میں داخل ہوا تو اوشر ایک صوفے پر سے اٹھا جہاں وہ ڈھیر پڑا ہوا تھا، اور اٹھ کر والہانہ انداز میں مجھے خوش آمدید کہا۔ مجھے ایسا لگا کہ اس کے انداز میں کچھ زیادہ ہی گرم جوشی ہے، لیکن اس کے چہرے نے مجھے باور کرا دیا کہ اس کا ہر لفظ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلا ہے۔ ہم دونوں وہیں بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر تک میں اسے حیرت اور افسوس کی ملی جلی کیفیت میں دیکھتا رہا۔ وہ کس قدر بدل گیا تھا۔ میں اپنے پرانے دوست راڈرک اوشر کو بمشکل پہچان پایا۔ اس کا رنگ بالکل ہی پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کی غیر معمولی طور پر ابھری ہوئی آنکھیں ڈوب ڈبائی ہوئی تھیں۔ اس کا دہانہ نازک تھا مگر بہت پتلا۔ اس کی ناک ستواں تھی اور چہرے کا کٹاؤ بھی، مگر اس کے نقوش میں ایسی نزاکت تھی جو مضبوط کردار کے آدمی کو ظاہر نہیں کرتی تھی۔ اس کا ماتھا چوڑا تھا اور اس کے بال نرم تھے۔ یہ چہرہ ایسا تھا کہ آسانی سے بھلایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس پر زمانے کی اتنی گرد جمی ہوئی تھی کہ میں شک میں پڑ گیا کہ کیا یہ وہی میرے بچپن کا دوست ہے۔ اس کے چہرے کے ہر نقش سے بے پناہ پریشانی اور خوف ٹپک رہا تھا۔ مجھے اپنے دوست کے لڑکپن کی کچھ ایسی باتیں یاد تھیں جن کا سراغ اس اجنبی سے مل رہا تھا۔ میرے سامنے بیٹھا ہوا آدمی بے حد اعصاب زدہ تھا۔ بچپن میں بھی وہ جلد گھبرا جاتا تھا۔ وہ بہت جوش اور مسرت کی حالت سے یکدم چپ چاپ اور گمسم ہو جاتا تھا۔ اس کی آواز بے یقینی سے کمزور معلوم ہوتے ہوتے پر اعتماد اور بھاری ہو جاتی۔ وہ جب جوش کی حالت میں ہوتا تو اس کی باتیں سمجھ ہی میں نہ آتی۔ اس وقت اس کی آواز شرابی جیسی معلوم ہوتی، اور یہی وہ لہجہ تھا جس میں اس وقت اس نے مجھ سے بات کی۔ وہ بڑے جوش کے ساتھ میرے سفر کے مقصد، مجھ سے ملنے کی اس کی خواہش اور میرے آنے سے اپنی خوشی کا ذکر کرتا رہا۔ اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے بتایا کہ اس کے اپنے خیال میں اسے کیا بیماری لاحق ہے۔ اس نے کہا کہ ہے تو یہ جسمانی بیماری، لیکن یہ شروع سے ان کے خاندان پر نحوست کا اثر ڈالتی رہی ہے اور اس کے خیال میں لا علاج ہے۔ اس بیماری نے اس کی سٹی گم کر دی تھی۔ وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا تھا سوائے بالکل پتلی رقیق غذاؤں کے۔ کپڑے ذرا بھی موٹے ہوتے تو اس کی کھال پر ددوڑے پڑنے لگتے۔ اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی اور تیز روشنی کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ پھولوں کی خوشبو سے اس کا جی الجھنے لگا۔ موسیقی کی جھنکار سے وہ ہول اٹھتا۔ اس قدر عذاب زدہ ہو گیا تھا وہ کہ اسے ہر کونے پر خنجر چمکتا ہوا نظر آتا۔ اسے ایسا لگتا کہ وہ کسی نامعلوم شے کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، جس شے کو وہ ایک ہی نام دے سکتا ہے: خوف۔ مجھے اس کے ایک اور احساس کے بارے میں معلوم ہوا جس سے اس کی ذہنی حالت کے بارے میں مزید سراغ ملا۔ یہ احساس اس گھر کے بارے میں تھا۔ وہ کئی برس سے اس ایوان میں رہ رہا تھا، کہیں باہر نہیں جاتا تھا، اور اب اسے ایسا لگتا کہ یہ اندھیری دیواریں اسے قید کیے ہوئے ہیں۔ اس ایوان کا اندھیرا، یہ عمارت اور یہ جھیل میرے دوست پر خوفناک اثرات مرتب کر رہی تھیں۔ اس نے یہ ضرور کہا کہ اس کی عجیب و غریب بیماری کا ایک سبب اس کی پیاری بہن کی طویل اور مہلک بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بہن کئی برسوں سے اس کی واحد ساتھی تھی۔ وہ اس کی اکلوتی رشتہ دار بھی تھی۔ اس نے بے حد اداس لہجے میں کہا کہ اس کی موت کے بعد میں صدیوں پرانے اوشر خاندان کا اکلوتا فرد رہ جاؤں گا۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو اس کی بہن لیڈی میڈیلین کمرے کے دوسرے حصے سے آہستہ سے گزری۔ ایسا لگا کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اور وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں معلوم کیوں اس کو وہاں سے غائب ہوتے ہوئے دیکھتے وقت میں ایک عجیب ہولناک جذبے کی شدت سے مغلوب ہو گیا۔
میں نے اپنے دوست کی طرف رخ کیا مگر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کی بند انگلیوں پر آنسو بہ رہے تھے۔ لیڈی میڈیلین کی بیماری بہت عرصے سے اس کے معالجین کو حیران کر رہی تھی۔ وہ گھلتی جا رہی تھی۔ جس دن میں اوشر ایوان میں پہنچا اس دن میڈیلین کو مجبوراً بستر میں آرام کرنا پڑا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ چل پھر سکے۔ مجھے اس کے بھائی نے بتایا کہ اس مختصر جھلک کے علاوہ میں اسے دوبارہ نہ دیکھ پاؤں گا۔ اب سے وہ اپنے کمرے ہی میں رہے گی اور کمزوری کی وجہ سے کسی سے ملاقات نہ کر سکے گی۔ اس کے بعد کئی دن تک نہ راڈرک نے نہ میں نے اس کا ذکر کیا۔ میں نے سارا دن اپنے دوست کا دل بہلانے کی کوشش کرتا رہا۔ ہم اکٹھے بیٹھ کر تصویریں بناتے اور کتابیں پڑھتے رہے۔ کئی مرتبہ میں نے اسے گٹار پر عجیب و غریب دھنیں بجاتے ہوئے سنا۔ میں اسے غور سے دیکھتا رہا۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ خوشی کے یہ لمحے محض لمحے ہیں۔ اس کی اصل کیفیت یاس اور ہولناک مجبوری کی ہے۔ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ میں نے کتنے ہی تنہا گھنٹے اوشر ایوان کے مالک کے ساتھ تنہا گزارے، مگر مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم کہ آخر ہم نے کیا بات کی یا یہ وقت کیسے گزرا۔ مجھے صرف الٹی سیدھی باتیں یاد ہیں۔ اس کی طویل پرجوش تقریریں ہمیشہ میرے کانوں میں گونجتی رہیں گی، مگر ان کا مطلب میرے ذہن سے محو ہو گیا ہے۔ مجھے وہ دہشت بھری تصویریں یاد ہیں جو اس نے بنائی، مگر مجھے نہیں معلوم کہ ان کا مطلب کیا تھا۔ ایک شام راڈرک اوشر نے مجھے بتایا کہ اس کی بہن مر گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا ارادہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تدفین کی نوبت آئے وہ اپنی بہن کی لاش کو 14 دن تک محفوظ رکھنا چاہتا ہے اس ایوان کے تہہ خانوں میں۔ اس نے کہا کہ وہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے معالجین جو اس بیماری پر شش و پنج میں مبتلا تھے لاش کا تفصیلی معائنہ کر سکیں۔ میں نے سوچا کہ یہ تو خاصا معقول خیال ہے۔ جس معالج کو میں نے دیکھا تھا اس کا تو انداز مجھے عجیب معلوم ہوا تھا، مگر میں نے سوچا کہ دوسرے معالج بھی تفصیلی معائنہ کر لیں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کی موت کا سبب کیا ہے۔ راڈرک نے مجھ سے کہا کہ اس کی بہن کی لاش کو منتقل کرنے میں مدد دوں۔ جس تہہ خانے میں لاش کو رکھا گیا وہ تنگ، اندھیرا اور سیلن زدہ تھا۔ اس میں ان جگہوں کی مخصوص بو بسی ہوئی تھی جو بہت عرصے بند رہتی ہیں۔ اس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی اور واحد روشنی ان موم بتیوں سے آ رہی تھی جو ہم وہاں لے کر آئے تھے۔ یہ تہہ خانے میرے کمرے کے عین نیچے تھے۔ پہلی دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ لیڈی میڈیلین اپنے بھائی سے کس قدر ملتی جلتی ہے۔ راڈرک نے جیسے میرے خیالات پڑھ لیے۔ اس نے کہا کہ ہم دونوں جڑواں تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے بہت قریب رہے۔ ہم زیادہ دیر وہاں نہیں ٹھہرے، تہہ خانے کا بھاری دروازہ بند کیا اور اوپر لوٹ آئے۔ اب اس کے چند دن بعد میں نے اپنے دوست میں بڑی تبدیلی محسوس کی۔ اس کی روزمرہ کی عادتیں بالکل بدل گئی تھیں۔ وہ باولوں کی طرح ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پھرے جاتا۔ اس کا رنگ پہلے سے بھی زیادہ زرد ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وہ بیمار چمک رخصت ہو گئی تھی اور وہ بے رونق تھی۔ وہ اپنی آواز پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ بعض دفعہ مجھے ایسا لگتا کہ وہ ہمت کر رہا ہے کہ مجھے یہ بتا دے کہ اسے کیا روگ ہے۔ بعض دفعہ یہ لگتا کہ وہ پاگل ہو رہا ہے۔ کبھی میں اسے خلاؤں میں بے مقصد تکتے ہوئے پاتا، جیسے وہ کسی آواز کا انتظار کر رہا ہو۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ اس کی حالت نے مجھے دہلا دیا۔ یہ خوف اب میری ہڈیوں میں اترنے لگا۔ اوشر کی عجیب و غریب حرکتوں کا اثر مجھ پر بھی ہو رہا تھا۔ لیڈی میڈیلین کو تہہ خانے میں رکھ دینے کے 5-6 راتوں بعد میں نے اس خوف کی مکمل کیفیت کو اپنے اندر محسوس کیا۔ میں نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ باور کرانا چاہا کہ یہ کمرے کا گہرا سامان، اوٹ پٹانگ تصویریں اور پھٹے پرانے پردے ہیں جو مجھے پریشان کر رہے ہیں، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہر لمحہ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک بھیانک آواز میرے کانوں میں آئی، عجیب سی،
ہلکی اور خوفناک آواز۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں نے جلدی سے کپڑے پہنے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب نیند آنا محال ہے۔ اپنے پریشان ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے میں کمرے کے آگے پیچھے ٹہلنے لگا۔ میں یوں ہی ٹہل رہا تھا کہ میں نے اپنے کمرے کی طرف آنے والی سیڑھیوں پر ایک آہٹ سنی۔ ذرا دیر میں نے پہچان لیا کہ یہ روڈرک اوشر کے قدموں کی چاپ ہے۔ پھر وہ گھبرائے ہوئے انداز میں میرے دروازے پر دستک دینے لگا۔ میری آواز سن کر وہ چراغ ہاتھ میں لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کا رنگ تو شروع ہی سے فاق تھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ ان میں جنونیوں کی سی چمک تھی۔ وہ بڑا ہولناک لگ رہا تھا، مگر میں جس تنہائی سے گزر رہا تھا اس میں تو کوئی بھی سہارا غنیمت تھا۔ میں نے بہت خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ تو تم نے اسے نہیں دیکھا؟ چند لمحوں تک خلاؤ میں خاموشی سے تکنے کے بعد وہ اچانک بول اٹھا، اچھا تو تم نے اسے نہیں دیکھا، ذرا صبر کرو، تم بھی دیکھ لو گے۔ یہ الفاظ ادا کر کے اس نے بڑی احتیاط سے چراغ نیچے رکھ دیا اور تیزی سے جا کر کھڑکی کھولنے لگا۔ باہر ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے اور کھڑکی کھل گئی تو ایسا لگا کہ ہوا ہمیں اڑا لے جائے گی۔ رات طوفانی تھی مگر بلا کی ہنسی۔ آسمان پر بادلوں کے پرے اڑے چلے جاتے تھے اور ایوان کی اونچی چھتوں سے ٹکراتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ تم اس طرح اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، میں نے کانپتے ہوئے کہا۔ میں روڈرک اوشر کو کھڑکی سے ہٹا کر کرسی تک لے آیا۔ کھڑکی بند کر دینا چاہیے، ٹھنڈی ہوا تمہیں نقصان کرے گی، اور تمہاری پسند کی ایک کتاب رکھی ہے، میں تمہیں پڑھ کر سناؤں؟ میں وہیں بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کتاب پڑھنے لگا۔ مجھے امید تھی کہ میری آواز اس کے مضطرب اعصاب کو پرسکون کر دے گی۔ باہر ہوا میں اور تیزی آ گئی اور ہمیں کوندا لپکتا ہوا نظر آیا۔ بجلی زور سے کڑکی۔ میں جو کہانی پڑھ رہا تھا وہ اس موڑ تک پہنچی تھی کہ ہیرو کو اپنے دوست کے مکان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ دروازے توڑے ڈالتا تھا، اور جو ہی اس نے یہ کیا بڑی خوفناک چیخیں سنائی دینے لگی۔ ہیرو کو اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ آواز اس قدر دہشتناک تھی۔ میں اس ٹکڑے تک پہنچا تو بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ میں نے کتاب سے نظریں ہٹا کر حیرت زدہ وحشت کے ساتھ اوپر دیکھا، کیونکہ بالکل ویسی ہی آوازیں مجھے سنائی دینے لگی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں، مگر مجھے ایسا لگا کہ آوازیں گھر کے نچلے حصے سے دور کہیں سے آ رہی ہیں۔ جو کچھ میں نے سنا میں اس سے بہت ڈر گیا تھا، مگر مجھ کو اتنا ہوش تھا کہ میں اپنے ساتھی پر اپنا خوف ظاہر کر کے اسے مزید پریشان نہ کروں۔ مجھے یہ بھی یقین نہیں تھا کہ اس نے یہ آوازیں بھی سنی ہیں، حالانکہ اس کے چہرے کا تاثر یکلخت بدل گیا۔ اس نے اپنی کرسی کا رخ موڑ دیا، یہاں تک کہ وہ دروازے کے عین سامنے ہو گئی۔ مجھے اس کا چہرہ محض ایک جانب سے نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ کپ کپ آ رہے ہیں، اس کی گردن ڈھلک گئی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ سویا نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور سامنے تک رہی تھی۔ اس کا جسم تھر تھر آ رہا تھا جیسے بڑی تکلیف میں ہو۔ ایک ہی نظر میں یہ ساری کیفیات بھانپ لینے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ زور سے پڑھنا جاری رکھوں۔ ہیرو نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کوئی ہتھیار نظر آ جائے۔ اس نے دیوار پر چمکدار زرہ بکتر ٹنگی ہوئی دیکھی۔ دیوار سے زرہ اتارنے کی کوشش میں وہ دیوار سے نکل کر فرش پر گر گئی اور فرش سے ٹکرا کر زور سے بج اٹھی۔ یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے ہی ہوں گے کہ میں نے بالکل ایسی ہی آواز سنی جیسے بھاری بھرکم زرہ بکتر فرش پر گر رہی ہو۔ میں گھبرا کر چونک اٹھا۔ روڈرک اوشر کی تھرتھراہٹ بند نہ ہوئی، اس کی آنکھیں سامنے تکے جا رہی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تو اس کا سارا بدن کانپ اٹھا۔ اس نے دھیمی سرگوشی میں کچھ کہنا شروع کیا۔ اس کے ہونٹوں کے پاس اپنے کان لے جا کر میں نے سنا، تب کہیں جا کر میری سمجھ میں اس کے الفاظ کا خوفناک مفہوم آیا۔ نہیں سنا؟ ہاں، میں اسے سن رہا ہوں، اور نہ جانے کتنے طویل لمحوں اور گھڑیوں سے سنتا آیا ہوں۔
مگر میری ہمت نہیں پڑی۔ وائے افسوس، میں بھی کیسا احمق ہوں، میری ہمت نہیں پڑی کہ لب کھولوں۔ وہ زندہ تھی جب ہم نے اسے تہہ خانے میں اتارا۔ اسے کمزوری کے ساتھ وہاں حرکت کرتے ہوئے میں کئی دنوں سے سن رہا ہوں، مگر میری ہمت نہیں پڑی کہ کچھ کہوں۔ یہ کہانی جو تم ابھی پڑھ رہے تھے، مکان کے دروازے کا ٹوٹنا، یوں کہو کہ وہ تھی اور تہہ خانے کے دروازے توڑنے کی کوشش کر رہی تھی اور لوہے کے کنڈوں سے نبرد آزما تھی۔ ارے میں کہاں جاؤں؟ کیا میں نے سیڑھیوں پر اس کے قدموں کی آہٹ نہیں سنی؟ اس کے دل کا دھڑکنا میرے کانوں میں نہیں گونج رہا؟ دیوانہ! یہ کہتے ہوئے وہ دیوانہ وار اچھل کر کھڑا ہو گیا اور چیخنے لگا جیسے اس کی روح قبض کی جا رہی ہو۔ دیوانے، میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ اس وقت بھی دروازے پر کھڑی ہے۔ اس کے الفاظ کو جیسے طاقت مل گئی، دروازہ آپ ہی آپ کھل گیا۔ یہ تیز ہوا کی کارستانی تھی یا نہیں؟ دروازے کے سامنے لیڈی میڈیلین اوشر کھڑی تھی۔ اس کے سفید لبادے پر خون کے چھینٹے، اس کے دبلے پتلے بدن کے ہر حصے پر خوفناک کشمکش کے نشانات تھے۔ ذرا دیر تک وہ یوں ہی کھڑی کانپتی رہی، پھر ہلکی سی چیخ کے ساتھ وہ کمرے کے اندر گرنے لگی اور اپنے بھائی کے بازوؤں میں ڈھیر ہو گئی۔ اپنے ساتھ اسے بھی گھسیٹ کر گرا دیا۔ وہ مر چکا تھا، دہشت سے اس کا دم نکل چکا تھا۔ وہ ایوان اوشر کے ڈراؤنے پن کا شکار ہو گیا۔ دہشت زدہ ہو کر میں اس کمرے اور اس عمارت سے نکل بھاگا۔ میں بھاگتا ہوا پل تک پہنچا۔ طوفان زوروں پر تھا۔ اچانک ایک تیز روشنی آئی اور میں جس راستے سے گزر رہا تھا وہ منور ہو گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ میرے پیچھے وسیع و عریض ایوان اور اس کے سائے تھے، اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ روشنی پورے چاند کی تھی جو اس کھنڈر عمارت کے پیچھے سے نکل آیا تھا۔ چاند کی روشنی میں نے دیکھا تو مجھے ایوان کی وہ دراڑ نظر آئی جو پہل مجھے اپنا واہمہ محسوس ہوئی تھی۔ دراڑ عمارت کی چھت سے لے کر جھیل کے کنارے تک پہنچ رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے دراڑ وسیع ہونے لگی، یہاں تک کہ پورا ایوان پھٹ پڑا اور دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس عظیم الشان دیواروں کو ٹوٹ کر گرتے ہوئے دیکھنے سے میرا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ ایسی بے پناہ آواز آئی جیسے ہزاروں چڑھے دریا موجزن ہو رہے ہوں، چنگھاڑ رہے ہوں، اور میرے قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی جھیل کے خاموش گہرے اور سیاہ پانی نے چپ چاپ ان آثار کو نگل لیا جو کبھی اوشر گھرانے کا ایوان تھے۔